والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وکلا وعد اللہ الحسنى صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ میرے نہایت واجب الاحترام ذی قدر وذی محترم وذی محتشم بزرگ و دوستو، خالق کائنات جل وعلا نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے ساری کائنات کے ساتھ نہیں بلکہ کس کے ساتھ؟ صحابہ یہاں پہ مخصوص ہیں، یعنی کل سے مراد ہمارا لوگوں کا ذہن یہ بنتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ شاید ہر کسی کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کر لیا، ایسا نہیں ہے۔ یہاں آیت مقدسہ میں باقاعدہ حصار موجود ہے، اس میں کتنے محصور اور جتنے لوگوں کا حصار کیا گیا ہے، محدود لوگ ہیں، وہ کون سے ہیں؟ وہ اللہ کے نبی کے پیارے صحابہ ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے ان سارے صحابہ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا۔ باقی مخلوق کے لیے مَن یُرِدِ اللَّهُ خَیْرًا، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کر لے، یفقہہ فی الدین، اسے دین کی طرف راغب کر دیتا ہے۔ عوام میں سے جو دین کی طرف راغب ہو، دین کے کام کرے، نمازی ہو، قرآن پڑھنے والا ہو، ذکر فکر والا ہو، اس کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا اعلان کیا۔ لیکن صحابہ کے لیے مخصوص نہیں کیا گیا، پورے صحابہ کے لیے کُلًّا وعد اللہ الحسنى فرما کے یہ بیان کر دیا گیا، سمجھا دیا گیا، جتنے بھی صحابہ ہیں، ادنا سے ادنا صحابی بھی اگر ہے، اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا۔ یقیناً جیسے نبیوں میں درجات ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ایسے ہی اللہ نے صحابہ کے درجات مقرر کیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے یہ چاروں خلفاء جو ہیں یہ سارے صحابہ سے افضل اور برتر ہیں۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بدری صحابہ بعد میں آنے والے تمام صحابہ سے افضل ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے یہ فضیلت کے درجات خود ارشاد فرمائے۔ تو رب کائنات جل وعلا نے تو سارے صحابہ سے بھلائی کا ارادہ کر لیا، اس کا اعلان بھی فرمایا، مگر آقا کریم علیہ السلام نے ادنا سے ادنا صحابی کی شان یہ بیان کی، اللہ نے اس سے بھی بھلائی کا ارادہ کر لیا۔ عوام کے حوالے سے جب بات ہوگی تو عوام اس آیت مقدسہ میں شامل نہیں ہے۔ آیت مقدسہ کے علاوہ جس کو یہ مجدہ سنایا گیا وہ صرف وہ ہے جس کو دین کا درد، دین کی محبت، دین کی لگن، دین کی الفت نصیب ہو، وہ شخص ہے جس سے اللہ نے بھلائی کے لیے چن لیا ہے، اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کرنی ہی کرنی ہے۔ وہ بے نیاز ہے، اس نے اپنی شان کریمی پہ لازم کر لیا ہے، جو بھی دین محمدی کی خاطر اپنا وقت دے گا، ٹائم دے گا، ذوق رکھے گا، شوق رکھے گا، میں اس سے ہمیشہ بھلائیوں سے سرشار کرتا ہوں۔ یہ جو تنگیاں ترشیاں آتی ہیں نا، ہم دین سے جب دور ہوتے ہیں تب آتی ہیں، مسائل کریٹ ہوتے ہیں، دین سے دور ہوتے ہیں تب آتی ہیں۔ من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑ لیا میں اس کی معیشت اس پہ تنگ کر دوں گا۔ لیکن ہم زندگی میں اگر دیکھتے ہیں، سارے نبیوں سے لے کے عام مسلمان تک، اس میں تمام نبی بھی آ گئے، ازواج مطہرات بھی آ گئیں، اہل بیت بھی آ گئے، صحابہ بھی آ گئے، ائمہ کرام بھی آ گئے، اولیاء اعظام بھی آ گئے، یہاں تک کہ عام مومنین بھی آ گئے۔ ان سارے لوگوں کی، ہم ان بزرگوں کی، ان ہستیوں کی ہم جب ذاتوں کا مطالعہ کرتے ہیں، جتنا ان کو ستایا گیا ہے شاید عوام کو اتنا ستایا نہیں گیا۔ اس لیے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے اللہ اس کو آزماتا ہے، اس پہ آزمائشیں مسلط ہوتی ہیں، مگر وہ صبر و رضا کے پیکر ہوتے ہیں، اپنے رب کا دامن نہیں چھوڑتے، پھر ثابت قدم اتنے ہوتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان کی شان یہ ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، جہاں تک نبیوں کی بات ہے، آپ نے بارہا سنا، آپ کے علم میں ہے کہ نبیوں کو بہت ستایا گیا، اور جب بات ہوگی آقا کریم علیہ السلام کے اہل بیت کی تو اہل بیت کو بہت ستایا گیا۔
اور اہل بیت کے غم اور دکھوں کی کیفیت یہ ہے کہ امام زین العابدین جیسی ہستی آخر پہ اپنے آپ کو تنہائی میں ڈال دیتے ہیں، باہر آتے ہی نہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سوائے منافقت کے میں نے کچھ نہیں دیکھا. اب دیکھیں اتنی اذیت. بعض تو روایتیں ایسی ہیں کہ رو رو کے آنکھوں سے آنسو، جو خون کے آنسو تھے وہ جاری ہو گئے تھے. تو اتنی کیفیت تھی. جب پانی پینے لگتے بے ہوش ہو جاتے، کہتے کہ کرب و بلا میں میرے والد محترم کو جو پانی نہیں ملا تھا، میں اب پانی پیوں تو مجھے یہ اچھا نہیں لگتا. تو یہ کیفیات تھیں. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت دیکھ لیجئے. مختصر میں عرض کرتا ہوں، آپ کی زندگی کے معمولات میں سے جب خاص طور پہ خلافت آپ پہ آئی، اور خلافت کے وہ جو اوقات تھے 2 سال تقریباً 6 ماہ اور 8 دن تقریباً بنتے ہیں، وہ اتنے مصائب و آلام سے 2-4 ہیں. کبھی مسلمہ کذاب کے لیے آپ فوجیں بھیج رہے ہیں، کبھی جو مدعیان نبوت اور دیگر علاقوں میں تھے ان کے لیے بھیج رہے ہیں. کہیں فتنہ ارتداد ہے اور کہیں زکوٰۃ کے مانعین ہیں جو زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں. یعنی لوگ بپھر گئے. ایسی انہوں نے رکاوٹیں پیدا کرنی شروع کر دی کہ صحابہ کو انہوں نے موٹیویٹ کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے نبیوں پر ایمان لاؤ، جبکہ صحابہ ثابت قدم تھے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صداقت کے تاجدار ہیں، انہوں نے رول ادا کیا. بڑی مشقتیں، ایک دن بھی آپ سکون سے نہیں بیٹھے، یہ کیفیت تھی. اور اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں. ان کی تقریباً عرصہ 12 سال یا اس سے کچھ زیادہ یا 20 سال کا، جو ایگزیکٹ میرے ذہن میں اس کا فگر نہیں ہے، کافی سارا عرصہ ان کی خلافت رہی. اس وقت مجھے چونکہ ازبر نہیں، اس لیے میں اس کو کنفرم نہیں کر سکتا. جتنا بھی آپ کا دور خلافت ہے، 25 لاکھ مربع میل پہ کم و بیش آپ کی خلافت قائم ہوئی. لیکن صورتحال کیا ہے، آپ ایک دن بھی سکون سے نہیں بیٹھے. یعنی مشقتیں ہی مشقتیں، جنگیں ہی جنگیں. آپ کی زندگی ان تکلیفوں سے 2-4 ہوئی اور وہ بھی شہید ہوئے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ کتنا 40 دن تک پانی بند کیا گیا، پھر آپ کو بھی شہادت نصیب ہوئی. اور اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، آپ کو بھی اتنا ستایا گیا کہ کیفیت یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو اس وقت سبب کیا بنا تھا؟ ابن ملجم نے آپ کے باقاعدہ سر پہ چوٹ ماری تھی، جس کی وجہ سے آپ باقاعدہ بے ہوش. جی آپ بیٹا کوئی سن لو ان کی بات. پرچی لے لو بیٹا، اعلان کر دیتے ہیں. یہ کیا معاملات کو سمجھتے کہ بیٹا آپ ایک بندہ چلا جائے نا اس میں. تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امام علی مقام کی زندگی کو دیکھ لیں. اور امام علی مقام کو تو 72 تن آپ کے قربان کر دیے گئے، یہاں تک کہ آپ کو بھی سب کے سامنے ذبح کر دیا گیا. ایسا شہادت کا شاہکار ہے کہ رہتی دنیا تک آپ کا نام نامی اس میں گرامی یاد رہے گا. امام احمد بن حنبل کو دیکھیے، آپ کے جسم پہ کوڑوں کے اتنے نشان تھے کہ گنتی میں نہیں آ سکتے تھے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، آپ جیل میں آپ کی موت واقع ہوئی، آپ کو اتنے کوڑے لگائے گئے. اور اسی طرح امام مالک علیہ رحمہ کو دیکھیے، آپ کو گدھے پہ بٹھا کے چہرہ بھی سیاہ کر کے مدینے کی گلیوں میں پھرایا گیا. آپ امام حدیث ہیں اور آپ نے اس میں آر محسوس نہیں کی، بلکہ برملا آپ کہا کرتے تھے کیا لوگوں تم مجھے اگر پہچان نہیں پاتے، مجھے نہیں جانتے، تو کم از کم مجھے جان لو، میں وہی امام حدیث ہوں جو مدینے مسجد نبوی میں بیٹھ کے حدیثیں پڑھایا کرتا ہوں. بات یہ کہ تکلیفیں کس کو نہیں آئیں. اور بعد میں آنے والے اولیاء اللہ کو دیکھیے، مجدد الفسانی علیہ رحمہ قلعے میں بند کر دیا گیا. آپ علامہ فضل حق خیر آبادی کو دیکھیے جو عاشق رسول ہیں، انہوں نے اگر دین کا بیڑا اٹھایا اور کام کیا تو ان کو کالے پانی کی سزا دی گئی. اور منگول جن کو منگولے ہم کہتے ہیں، وہ اتنے ظالم اور جابر تھے کہ انہوں نے ایک وقت میں اعلان کر دیا تھا کہ اگر کوئی بندہ مسلمان کا سر کاٹ کے نہیں لائے گا تو اس کے بدلے میں اس کا سر کاٹ دیا جائے گا. تو لاکھوں سر کاٹے گئے، اس کے بارگاہ میں پہنچائے گئے، اور وہ بہت بڑا اس وقت کا فرعون تھا. یعنی منگولوں کے معاملات آپ دیکھیں گے. لیکن اللہ جل شانہ بے نیاز ہے. جب بھی تکلیفیں آئیں، آزمائشیں آئیں، مسلمانوں پہ آئیں، تو آج آزمائشوں سے ترکی اور لبنان کے لوگ بھی، ملک شام کے لوگ بھی 2-4 ہیں. میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ ایک بچہ، اتنی عمر ہے کہ 7-8 سال کا بچہ ہوگا، وہ
آخری جو اوپر والی منزل ہے، کچھ چھٹی ساتویں منزل سمجھ لیں، اتنا فاصلہ ہے، اس کی اوپر والی چھت جو گری، وہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ چھت گر رہی ہے، اور وہ چھت بھی آپ کو پتہ کہ لینٹر اور بڑے بڑے بیم تھے، اس نے چھلانگ لگانے کی کوشش کی، لیکن وہ صورتحال یہ ہے کہ اس کے پاؤں اس بیم کے اندر آ گئے اور وہ نیچے لٹک رہا ہے، سر کے بل نیچے لٹکا ہوا ہے، لیکن کوئی آہو فغاں نہیں، وہ بیچارے تکلیف تو ہے اس کو، لیکن میں اس منظر کو دیکھ کے حیران ہوں کہ باپ نیچے کھڑا کہہ رہا ہے قل لا الہ الا اللہ، قل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس حالت میں بھی وہ بچہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پکار رہا ہے۔ تو یہ تکلیفیں ہمارے لیے باعث عبرت ہیں، ہمارے بچے کو تھوڑی سی تکلیف ہو جاتی ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن یقین جانیے اس بچے کو اس والد نے کیسے برداشت کیا، لیکن صبر و تحمل کے پیکر، اور پھر اللہ جل شانہ کی محبت میں ایسے ثابت قدم کہ اس حالت میں بھی اپنے بچے کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ وہ خود نیچے کھڑا ہے، اوپر جا نہیں سکتا، اس لیے کہ اوپر سے بلڈنگ گر رہی ہے، اور وہ بچہ آدھا اوپر ہے اس میں پھنسا ہوا ہے، آدھا نیچے لٹکا ہوا ہے، اور ایسے ایسے معجزات ہوئے، اللہ جل شانہ نے کرم بخشیاں کی۔ ایک باپ کو میں نے دیکھا کہ اس کو جب اس مٹی سے نکالا گیا، مٹی تو کیا وہ پورا ملبہ تھا، اس سے نکالا گیا، وہ ایسے جھکا ہوا تھا، وہ خود تو بیچارہ مر گیا مگر اس کا لخت جگر اس کے نیچے زندہ تھا۔ اور ایک فیملی کو 36 گھنٹوں کے بعد پوری فیملی کو زندہ نکال لیا گیا، 36 گھنٹے گزر گئے، لیکن جب انہیں آوازیں آئیں پتہ چلا، تو جب ان کو نکالا گیا تو بالکل وہ صحیح سلامت سارے افراد نکل آئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ آج میں کچھ باتیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عرض کروں گا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا دار الحکمت، میں حکمت کا گھر ہوں، وعلی بابھا، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، میں جس کا بھی مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، میں جس کا آقا ہوں علی بھی اس کا آقا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تمہاری وجہ سے لوگوں کو آزمایا جائے گا، اور جیسے تمہاری مثال ایسے ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی 2 گروہوں کا معاملہ ایسا بنا تھا کہ وہ کہا جو نہیں کہنا چاہیے تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے خدا کا بیٹا کہا اور یہ بات کہنے والی نہیں تھی، اور جو نہیں ماننے والے تھے انہوں نے آپ کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، قتل کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ جل شانہ نے اپنے کرم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، وہ آج بھی زندہ ہیں آسمانوں میں، رب کائنات جل وعلا کا یہ کرم ہوا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی، تمہاری مثال عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے۔ 2 گروہ ایسے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، ایک وہ ہوگا جو تمہیں وہ کہے گا جو تم نہیں ہوگے، تو یقین جانیے ایسا گروہ آج بھی موجود ہے۔ میں نے خود ایسی ویڈیوز نیٹ پہ دیکھی ہیں، مجھے واٹس ایپ کی گئیں، یقین جانیے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا، انہوں نے کہا کہ علی خدا ہے اور علی المرتضیٰ خدا ہیں، اور ایون کہ اللہ کا بھی مالک اور رازق وہ علی ہے۔ اب یہ کیفیت ہے، مجھے بتائیے کہ ایسے عالم دین کو ہم عالم دین مانیں گے؟ کبھی نہیں مان سکتے، یہ عقیدہ ہم کبھی تسلیم نہیں کر سکتے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے اتنا مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا، ایک ایسا بدبخت جس کے لفظ نقل کفر نہ باشد، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ ان میں گندگی اور بدعقیدگی کتنی ہے۔ بات یہ ہے کہ لفظ کیا کہتا ہے، میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے، آپ اسے نیٹ پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن میں اس کو آشکار نہیں کرنا چاہتا، لیکن بتانا چاہتا ہوں وہ نوجوان ہمارے جو کڑے پہنے ہوتے ہیں کہ جی مولا علی کے نام کا کڑا پہنا ہوا، اس کی کوئی روایت نہیں ہے، اور وہ نوجوان جو اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے اپنے گھر پہ ایک علم لگا لیتے ہیں کہ جی حضرت علی کی محبت میں لگایا، محبتیں یہ نہیں ہیں، محبت تو یہ ہے کہ علی کا کردار اپنے اوپر وارد کیا جائے، مولا علی شیر خدا کی سیرت کو اپنایا جائے، نہ کہ یہ معاملہ کہ اس بدبخت نے یہ کہا کہ اللہ اگر اپنی داڑھی سے سیدہ کے گھر پہ جھاڑو دے تب یہ اللہ کی معراج ہے۔ مجھے بتائیے کہ اتنی بدبختی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے خبر دی تھی کہ اے علی، تمہاری وجہ سے ایک گروہ اس وجہ سے جہنم میں جائے گا، تمہیں وہ کہے گا جو تم نہیں ہوگے،
مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ارشاد فرمایا کہ جو مجھے ایسا کہے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جو تمہیں اچھا نہیں جانیں گے، تمہاری قدر نہیں کریں گے، اور وہ بھی جہنم میں جائیں گے. تو خارجیوں نے کیا کچھ کیا؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار کے بارے میں کوئی کنفرم روایت نہیں ہے. میں خود عراق میں گیا، نجف میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پر انوار ہے، لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں. اس لیے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی مسجد میں شہید کیا گیا. کوفہ کی مسجد جو ہے اس میں جب شہید کیا گیا، آپ کے مخالف کتنے لوگ تھے اس وقت، خارجی کتنے اس وقت برہم ہو چکے تھے. آپ کو رات کی تاریکی میں ایک گھوڑے پہ یا ایک اونٹ کی پشت پہ سوار کر دیا گیا، جب آپ کی میت مبارک وہاں رکھ دی گئی. وہ کون تھے لوگ، کہاں لے کے گئے، کسی کے علم میں نہیں. لیکن ایک گمان کیا ہے کہ نجف کے اس مقام پہ مولا علی شیر خدا کو دفن کیا گیا. بعض نے تو کہا کہ ایک راستہ تھا، وہاں جا کے راستے میں دفن کیا. آج تک مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور کی کنفرمیشن روایت موجود نہیں. بہرحال اندازے کے ساتھ ہم جاتے ہیں کہ یہ وہی ایک اندازے کی والی جگہ ہے جہاں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی وقت اشارہ کیا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس وقت خارجیوں نے جو محاذ قائم کیا تھا وہ آج بھی خارجی اسی طرح. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے یہ چیک کرنا ہوتا کہ اس مجلس میں مومنین بیٹھے ہیں یا منافق بیٹھے ہیں یا فاسق و فاجر بیٹھے ہیں، تو ہم مولا علی شیر خدا کا تذکرہ کرتے. جن کے چہرے لٹک جاتے ہم دیکھ لیتے کہ یہ فاسق و فاجر اور خارجی لوگ ہیں، یہ منافق لوگ ہیں. لیکن جن کے چہروں پہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ سن کے مسکراہٹ آ جاتی، ہم جان لیتے کہ یہ پکے مومن ہیں. اور خود میرے کریم آقا علیہ السلام کا کرم یہ ہے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے یہ خبریں پہلے دی. فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، اور علی قرآن کے ساتھ ہے، والقرآن مع علی، اور قرآن علی کے ساتھ ہے. یہ روایتیں میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہیں. اور آقا کریم علیہ السلام کی روایات کے ساتھ ساتھ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے فرامین ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں اگر اپنی تلوار کسی بندہ مومن کی ناک پہ رکھ دوں کہ میں تجھے کاٹنے لگا ہوں، تو وہ کبھی مجھے گالی نہیں دے گا، وہ مسکرا کے شہادت بھی قبول کر لے گا اور کہے گا کہ علی اگر آپ کی تلوار سے میں ذبح بھی ہو جاؤں تو مجھے یہ شہادت قبول ہے. مگر منافق کبھی بھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکے گا، وہ فوراً سے پہلے مجھ سے ہی ناراض ہوگا اور مجھے برا بھلا کہے گا. نہیں ہوا. میرے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ جنگ جمل ہو رہی تھی، جنگ جمل میں کون تھا؟ ایک طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر ہے اور ایک طرف مولا علی شیر خدا کے ماننے والے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی بہت ساری غلط فہمیاں کریٹ کر دی گئی تھی. اب ہوا یہ کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حج کے لیے روانہ ہو چکی تھی. راستے میں کسی نے خبر دی کہ مسلمانوں میں ایک ایسے حالات کریٹ ہو چکے ہیں کہ اب صورتحال یہ ہے کہ مسلمان ہی آپس میں کٹنے لگے ہیں، تو آپ کا واپس آنا ضروری ہے. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پلٹی تو جہاں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج تھی وہ اس طرف سے آ رہی تھی. اب بدگمانی یہ ہوئی کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امیر معاویہ کی طرف ہیں. تو یہ خبر جو ملی تو ان لوگوں کے جو جذبات تھے وہ ڈسٹرب ہوئے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کاش کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی خبر دے کہ ہم تو صلح کرنے والے لوگ ہیں، ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم صلح کے لیے قدم بڑھاتے ہیں. تو کچھ لوگ جلدی میں گئے، انہوں نے بہت سارے صحابہ آپ کے ارد گرد جو تھے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیکورٹی کے حوالے سے ان صحابہ کو شہید کر دیا اور آپ کی جو اونٹنی تھی اس کی اگلی ٹانگوں کو کاٹ دیا. جمل اونٹ کو کہتے ہیں، اس لیے یہ جنگ اسی نام سے منسوب ہوئی. تو جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے تشریف لائیں تو انہوں نے کہا کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام ہے. اب یہ واپس جا کے بڑی خوشی کے ساتھ بتاتے ہیں کہ علی ہم نے تو اس طرح فلاں فلاں صحابہ کو بھی قتل کر دیا اور ہم نے یہ پیغام بھی پہنچا دیا. اس وقت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو
تم نے یہ کیا کیا؟ میں نے تمہیں کب کہا تھا کہ صحابہ کو شہید کرو؟ میں نے کب کہا تھا کہ ان کی اونٹنی کی ٹانگیں آگے کاٹ دو؟ یہ میں نے کب کہا تھا؟ تو بہرحال وہی کہنے لگے کہ علی تمہاری خاطر ہم نے یہ سب کچھ کیا، اور ہمیں ہی تم لعنت بھیجتے ہو۔ اس وقت وہ لوگ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو گئے، انہوں نے کہا کہ علی آج کے بعد ہم تمہیں مانتے ہی نہیں۔ تو اس طرح کی وہ بغض اور عناد ان کے سینوں میں تھا، تو پھر وہ خارجیت انہوں نے اختیار کی۔ ایسے لوگ موجود تھے اس وقت، مگر یاد رکھیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتی ہیں، کہتی ہیں کہ اے علی مجھے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تھی کہ عائشہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ علی اور تم آپس میں برسر پیکار ہوگی، تم مخالف سمت میں ہوگی اور علی دوسری سمت میں ہوگا، آپس میں مسلمانوں کی جنگ ہوگی۔ یہ خبر بھی میرے کریم آقا علیہ السلام نے دی، اور فرمایا کہ عائشہ اس وقت تم حق پر نہیں ہوگی، علی حق پر ہوں گے، تم غلط فہمی کی بنا پہ دوسری طرف سے آؤ گی۔ اور جیسا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا ہی ہوا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ چیزیں ایسی ہیں، اس کے باوجود ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بے ادبی کریں، ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم حضرت علی کو برا کہیں، یہ کہہ نہیں سکتے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من سب علی، جس نے علی کو گالی دی گویا کہ سبانی، اس نے مجھے گالی دی، اور جس نے مجھے گالی دی گویا اس نے رب کو گالی دی۔ بات یہ ہے کہ ہم اتنی احتیاط کریں گے اس حوالے سے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی کبھی بے ادبی نہیں کریں گے، مولا علی شیر خدا کو بھی کبھی برا نہیں کہیں گے، اس لیے کہ جب ہم خارجی لوگوں کے پاس بیٹھیں گے وہ حضرت علی کی مخالفت میں بات کریں گے، جب ہم اہل تشیع کی مجلس میں بیٹھیں گے وہ ہمیشہ حضرت امیر معاویہ کی مخالفت کریں گے۔ تو لہٰذا ہم نے نہ ان کا گروہ بننا نہ ان کا گروہ بننا، ہم امن والی جماعت ہیں، ہم امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ جھگڑا چاہتے نہیں، ہم صحابہ کے ان مشاجرات میں کبھی کلام نہیں کریں گے۔ ہمارے لیے تو کلہم عدول، وہ سارے کے سارے صحابہ شانوں والے ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا۔ اور یاد رکھیے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کتنے محبت والے تھے اور کتنے پیار والے تھے، اور آپ کا خود یہ فرمانے علی شان فرماتے ہیں کہ میں اگر کسی کو قتل بھی کر دوں تو مجھے برا نہیں کہے گا، بشرطے کہ وہ بندہ مومن ہو۔ جو مومن ہوگا وہ مجھے میری تلوار سے شہید ہونا بھی پسند کرے گا۔ اب یہ علامت، اس کے حوالے سے ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لا رہے ہیں، سامنے سے ایک وہ شخص آ رہا ہے جس کا بازو کٹا ہوا ہے۔ تو آپ نے پوچھا تیرا بازو کیسے کٹا؟ کہنے لگا میں نے چوری کی تھی، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حد لگائی اور میرا بازو کاٹ دیا۔ اب چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، شریعت محمدی کا فیصلہ یہی تھا، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کاٹ دیا۔ کہتے کہ یار علی المرتضیٰ شیر خدا تو تمہارے بڑے دوست تھے، چلے دوستی نبھاتے ہوئے اگر درگزر کر دیتے، جو ان کا سامان تھا وہ برآمد کر کے انہیں دے دیتے، اپنی بیت المال سے ان کا ہرجانہ ادا کر دیتے، کم از کم تیرا ہاتھ تو نہ کاٹتے۔ اب اس بندہ مومن کے لفظ سنیے، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اے سلیمان مجھے اس طرح نہ کہو اور میرے سامنے مولا علی شیر خدا کو غلط نہ کہو، انہوں نے جو کیا بہتر کیا اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا، اگر وہ میرے دونوں ہاتھ بھی کاٹ دیتے تو مجھے تب بھی قبول تھا۔ اب یہ بات سن کے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ حضور جس کا آپ نے ہاتھ کاٹا ہے وہ آپ سے بڑی عقیدت رکھتا ہے، ہاتھ کاٹے جانے کے باوجود وہ آپ کے گن گا رہا ہے، تو آپ اگر خیال کرتے درگزر فرما دیتے، ان کی صلح کروا دیتے، کچھ ہرجانہ جو بھی بنتا تھا دے دیتے۔ فرمایا نہیں، میں کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم نافذ نہ کروں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اب تو حکم نافذ ہو گیا، لیکن مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ آپ کا وہ دوست تھا جس کا آپ نے بازو کاٹا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے، آپ اسے بلا کے لے آؤ، ہاتھ کا کیا مسئلہ، ہاتھ ہم ابھی جوڑ دیتے ہیں۔ اور جب اسے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا کے لاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں آؤ تیرا کام بن گیا۔ جب بلا کے لاتے ہیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کا جو بازو کٹا تھا وہ لے کے آؤ، اٹھایا گیا، بازو سرکار ساتھ لگا دیتے ہیں، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر کپڑا باندھ دیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک و مولا تو زندوں کو مردہ کرتا ہے، مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، میں نے تیری
حکم کے مطابق تیرے محبوب کا حکم صادر کیا اور شریعت محمدی نافذ کی، میں نے اس کا بازو کاٹ دیا تھا، اب وہ حد تو لگ چکی، اب میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں مالک و مولا اس کا ہاتھ جوڑ دے۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی، کپڑا کھولا گیا، ہاتھ جڑ چکا ہے۔ تو یہ محبتیں اللہ جل شانہ نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی تھی، اور آپ کتنی محبت والے تھے، آپ ہمیشہ صحابہ سے پیار کرتے، اور جب کسی نے بھی یہ کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول نہیں ہیں یا حضرت عمر بن خطاب خلیفہ اول نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں آپ نے کہا جس نے یہ کہا کہ علی کا حق زیادہ بنتا ہے، کل قیامت کے دن بھی علی اس کو کبھی پسند نہیں کرے گا، دنیا میں بھی اسے پسند نہیں کرے گا۔ جس نے یہ کہا اس نے بہتان باندھا، اس لیے کہ یہ وہ صحابہ ہیں جو مجھ سے افضل ہیں، ابو بکر کی افضلیت کا میں قائل ہوں تو تم قائل کیوں نہیں ہوتے؟ تو یہ باتیں آپ نے اپنی زندگی میں ارشاد فرما دی تھی۔ بہرحال مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانیں تو ورا الورا ہیں، آپ آقا کریم علیہ السلام کے وہ پیارے صحابی ہیں کہ شانیں بھی آپ نے خود عطا کی ہیں۔ ادھر پیدا ہوئے تھے، ماں خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی، روایت میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کھل گیا اور مولا علی شیر خدا کی والدہ اندر تشریف لے گئیں، خانہ کعبہ کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی۔ اگر یہ بات ہم تسلیم نہیں بھی کرتے، بالفرض کوئی اعتراض کرنے والا کرتا ہے، خارجیت والے لوگ کرتے ہیں یہ اعتراض، ہم کہتے ہیں چلیں جی ادھر خانہ کعبہ نہیں پھٹا، یہ تو ڈیفینیٹ بات ہے نا کہ طواف کرتے کرتے درد ذیل شروع ہوا، اس وقت قریب ترین جگہ کوئی پردے والی نہیں تھی، دروازہ خانہ کعبہ کا کھلا تھا، آپ کی والدہ محترمہ اندر تشریف لے گئیں اور وہاں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ اس میں تو شک والی بات ہی نہیں۔ پیدائش ہونے کے بعد مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ہیں لیکن آنکھیں نہیں کھول رہے، اور میرے کریم آقا علیہ السلام چونکہ اسی گھر میں پرورش پاتے ہیں، آپ کے والد محترم کے وصال انور کے بعد دادا نے پرورش کی، اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب جو مولا علی شیر خدا کے والد محترم ہیں، میرے کریم آقا علیہ السلام سے کتنا پیار تھا، آپ کے چچا ابو طالب اتنا پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے، اپنے بیٹوں کو بعد میں کھلاتے، پہلے آقا کریم علیہ السلام کو کھلاتے، اور آپ کا یہ انداز تھا کہ اگر آقا کریم علیہ السلام کھا لیں تو اس کھانے میں اتنی برکت ہوتی کہ سارے خاندان کے لیے کافی اور وافی ہو جاتا، اور آپ اتنی محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔ ادھر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں مولا علی شیر خدا کو لایا جاتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام اس وقت جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، یہ اس دور کی بات ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دونوں ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کی طرف دیکھتے ہیں، وہ جو لے کے آنے والے تھے وہ کہتے ہیں کہ اس نے تو آنکھیں نہیں کھولی، کتنے دن ہو گئے، 1 دن یا 2 دن ہو گئے، آنکھیں نہیں کھولی۔ کیفیت یہ ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے جیسے ہی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، اپنے آنکھیں کھولی، پتہ یہ چلا کہ پہلی نگاہ جس پہ پڑی وہ اللہ کے نبی کا رخ زیبا تھا، اور خود میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، جس نے علی کا چہرہ دیکھا گویا اس نے عبادت کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غور سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹکٹکی باندھ کے مولا علی شیر خدا کو دیکھا کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی کہ ابو جان جب بھی آپ بیٹھتے تو آپ ان کو دیکھتے ہی رہتے ہیں، آنکھیں بھی بند نہیں کرتے، اس کی وجہ کیا؟ فرمایا میں عبادت کرتا ہوں۔ سرکار کا فرمان ہے نظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرہ دیکھنا عبادت۔ اگر کسی کو اعتراض ہو تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کر لے کہ جس نے اپنے باپ کا چہرہ دیکھا اور خوش ہو کے دیکھا تو اللہ مقبول حج کا ثواب دے گا۔ اگر باپ کا چہرہ دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب مل سکتا ہے تو مولا علی شیر خدا کا چہرہ دیکھنے سے عبادت حاصل کیوں نہیں ہوتی؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ بے نیاز ہے، اللہ جل شانہ اپنے پیارے حبیب کے سارے صحابہ کی شانوں کو بلند کرتا ہے اور دن بدن بلند ہوتی جا رہی ہیں، اور یقیناً ہم تو آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کو بھی دل جان سے مانتے ہیں اور آپ کے اہل بیت کو بھی اپنے سر کا تاج مانتے ہیں، صحابہ کو بھی سچی بات ہے ستاروں کی طرح ان سے رہنمائی لیتے ہیں، دل میں ان کی محبت بھی ہے، اہل بیت کی محبت بھی ہے، اولیاء اللہ کی محبت بھی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس عقیدے پہ ثابت قدم رکھے، ہماری نسلوں کو بھی یہ عقیدہ نصیب کرے۔ یقیناً ہم تمام نبیوں پہ یقین رکھنے والے، ہم کبھی کسی نبی پہ نقص اور عیب یہ تصور بھی نہیں کر سکتے،
ہم کبھی کسی نبی پہ نازل ہونے والی کتاب اس کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے۔ الگ بات ہے کہ انہوں نے ترمیمیں کی، مگر ہم بطور تورات، انجیل، زبور ہم دل و جان سے ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ ہماری زندگی اسی ایمان پہ ثابت قدمی والی بنا دے، اور ہماری اولاد کو، ہماری نسل کو بھی ان کا سچا عاشق بنا دے، غلام بنا دے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ دعا